پاکستان کے دوست تھے وہ انڈیا کے دوست بن چکے ہیں، لیکن جو انڈیا کے دوست ہیں وہ پاکستان ان کو دوست بنانے پہ تیار نہیں ہے، جیسا کہ آپ جانتے ہیں اسرائیل ہے، رشیا ہے، جبکہ انڈیا جو پاکستان کے دوست ہے وہ سب اس کے بہت ہی قریبی تعلقات بن گئے، تو اس کا مطلب ہے کہ اب پاکستان اس کو پار نہیں کر سکتا، بیٹ نہیں کر سکتا، آپ یہ سمجھتے ہیں؟ لیکن جی پہلی بات یہ ہے کہ اس میں جو ایک گراس مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ پاکستان کے عربوں کے ساتھ کوئی بہت قریبی تعلقات تھے. دیٹ واز ناٹ اے کیس ایور. بنیادی طور پہ یہ جو مانگے تانگے کے پڑوسیوں کے ساتھ آپ کے رشتے ہوتے ہیں کہ آپ ہر روز جا کے جو ہے اپنے پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹا کے تو اس سے دودھ یا چینی یا کوئی چیز مانگتے ہیں اور باہر نکل کے لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ہمارے پڑوسیوں کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، تو اس کو تعلقات نہیں کہا جاتا انٹرنیشنل ڈپلومیسی میں. وہ آپ ایک کاسا اٹھا کے در بدر ٹھوکریں کھاتے تھے اور یہ پوز کرتے تھے کہ ہمارے درمیان کو بہت بڑا رشتہ ہے، حالانکہ رشتے کے لیے یہ ریسیپروکل ہوتا ہے کہ جب دو کاموں کے درمیان کوئی رشتہ ڈیولپ ہوتا ہے تو ایک کام جو ہے وہ کچھ آفر کرتی ہے دوسری کو اور دوسری اس میں جو ہے وہ کسی چیز کو وہ ریٹرن کرتی ہے، تو وہ دو طرفہ تعلق اس کو کہتے ہیں. یہ ایک یک طرفہ تعلق تھا آپ کا جو ٹوٹلی فائنینشیل ڈیپینڈنسی بلکہ لائف لائن کا تعلق جو ہے جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، جس کو بالآخر عربوں نے ریئلائز کیا. اور نہ صرف یہ تھا کہ آپ یہ غلط تاثر دے رہے تھے کہ ہمارا عربوں کے ساتھ کو بہت بڑا دوستی کا تعلق ہے، جس کی بار بار عربوں نے مختلف جگہوں پہ اشارے بھی کیے کہ آپ ہوتے کون ہیں، پہلے اپنی وضاحت کریں. کہ جب آپ کے کچھ لیڈر جو ہے وہ لفظ ہم استعمال کرتے تھے انکلوڈنگ عربس، تو بہت سارے عربوں نے ان کو ٹوکا کہ ہم سے آپ کی کیا مراد ہے. لیکن یہ بات جو ہے وہ سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اس صورت میں پاکستان کی لیڈرشپ اس حد تک آگے بڑھ گئی کہ انہوں نے عربوں کے نام پہ انٹرنیشنلی سودے بازیاں کرنی شروع کر دی. امریکہ کے ساتھ جو آپ کا ملٹری الائنس بنا تھا ہسٹوریکلی، اور یہ جتنے آپ کو امریکن ایڈ ملی تھی ان کی طرف سے جتنے آپ کو پیسے ملے وہ عربوں کی قیمت پہ یہ تاثر دیا گیا کہ ہم عربوں میں کو بہت بڑا انفلوئنس فائنینس جو ہے وہ ملیٹریلی اور اسٹریٹجکلی ایکسرسائز کر رہے. تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں جو جھوٹ پہ کھڑی ہوں، چونکہ آپ کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، کوئی کیپاسٹی ہے ہی اس طرح کی نہیں کہ جس کی وجہ سے عرب آپ کے محتاج ہوں. ایک لمبے عرصے تک تو آپ یہ تاثر دیتے رہے کہ ہمارے پاس کوئی نیوکلیئر ہے جو کہ ہم عرب مفادات کے لیے استعمال کریں گے. تو یہ جو جال سازی تھی، یہ جب آپ کہتے ہیں جی ان کا کوئی دوست ہمارا دوست نہیں بنتا، اس جال سازی کا شکار اسرائیل، روس اور اس طرح کے ملک بھی ہو رہے تھے نا، چونکہ عربوں کی جس کے ساتھ بھی کوئی کسی طرح کی جو ہے ان ایزی ریلیشن شپ تھی، اس میں آپ یہی تاثر دے رہے تھے کہ ہم اپنے بم سمیت جو ہے وہ عربوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور دوسرے کو نیست و نابود کرنے کے لیے تیار ہیں. تو یہ جو ہے بالآخر جو عرب دنیا میں نیو جو ایک اویکننگ جس کو آپ کہتے ہیں، ایک نیا شعور ڈیولپ ہوا، تو انہوں نے باقاعدہ اس پالیسی کو سیٹ اسائڈ کیا اور انہوں نے مصر اور پاکستان کو یہ بتایا اور بڑی تفصیل سے بتایا ان کو پرانی بکس نکال کے کہ آپ لوگوں نے ہم سے امداد کے نام پہ اتنے پیسے لیے جو اربوں ڈالر بنتے ہیں اور وہ آپ نے کہاں خرچ کیے جس کا کوئی کلو نہیں ہے. تو اس لیے اب ہم اس طرح کی ریلیشن شپ جو ہے وہ آپ کے ساتھ نہیں رکھنا چاہتے، جس کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو آپ کا نیوکلیئر ہے یا فوج کا جو جھانسا ہے، اس سب کو اوپنلی انہوں نے ڈس ریگارڈ کر دیا تھا. اور اس کا پہلا مظاہرہ جو ہے وہ ہوا تھا جب سعودی عرب میں جو ہے وہ میٹنگ ہوئی تھی عرب دنیا کی، جس میں نواز شریف کو بھی بلایا گیا تھا لیکن اس کو سب سے پیچھے بٹھایا گیا تھا. اس کے بعد پھر جو ہے جو ٹرمپ نے میٹنگ بلائی تھی، تو کلیئرلی جو ہے عربوں نے ڈکلیئر کر دیا تھا کہ ہم اپنے لیڈر خود ہیں. ہمارا لیڈر نہ ترکی ہے، نہ پاکستان ہے، نہ انڈونیشیا ہے، نہ ہمیں اس بات کی پرواہ ہے کہ کس کے پاس نیوکلیئر ہتھیار ہے اور کس کے پاس نہیں ہے.
اصل چیز ان کو اپنی طاقت کا اندازہ ہے. عرب دنیا جو ہے دنیا کے پہلے 20 موسٹ انفلوئنشل لوگ جو ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. معاشی طاقت ہے ان کے پاس، انویسٹمنٹ اور ٹریڈ کی طاقت ہے. تو اس طاقت کو اب وہ پازیٹیولی یوز کر رہے ہیں انڈیا کے ساتھ، اس لیے کہ انڈیا جو ہے ان کو ریسیپروکیٹ کرنے کی پوزیشن میں ہے. اگر عرب جو ہے وہ کوئی چیز دے رہے ہیں انڈیا کو، آئل دیں گے، کوئی گیس دیں گے، کوئی اور انویسٹمنٹ دیں گے، تو اس کے بدلے میں وہ انڈیا سے لیں گے. وہ ٹیکنالوجی ہے، وہ سافٹ ویئر ہے، وہ افرادی قوت ہے. تو اس کو کہتے ہیں دو طرفہ تعلقات جو وہ انڈیا کے ساتھ ڈیولپ کر رہے ہیں. اور یہی تعلقات ہوتے ہیں جو ریاستوں اور قوموں کے درمیان بنتے ہیں، یہ کوئی شخصی تعلقات نہیں ہوتے. تو اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان میں یہ ایک جھانسا دیا گیا قوم کو کہ ہمارے جناب امریکہ سے بھی تعلقات ہیں، عربوں سے بھی ہیں، ہمارا دنیا میں بڑا اثر رسوخ ہے، اور ہم نے انڈیا کو جو ہے وہ کنٹین کیا ہوا ہے ایک بر اعظم کے اندر. تو اس کا اب آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے. آپ نے بنگلہ دیش کی مثال دیکھی کہ یہ جتنی ریجنل گروپنگ ہے اس میں ریپیٹڈلی انڈیا یہ ثابت کر چکا ہے کہ وہ اس ریجن کو لیڈ کر رہا ہے اور اس کو لیڈ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. اس کا ایک بڑا ٹرائل جو ہے وہ سارک کی شکل میں ہوا تھا کہ جب سارک جو ساؤتھ ایشین ریجنل کوآپریشن کانفرنس کے حوالے سے پاکستان نے ایک سٹینڈ لے لیا تھا کہ یہ نہیں ہو سکتی اور یہاں ہونی چاہیے. تو اس میں اس خطے کے سارے ملکوں نے اوپن آ کے تو ڈکلیئر کر دیا تھا کہ ہم اس معاملے میں انڈیا کے ساتھ ہیں، جس کی وجہ سے جو سارک کا معاملہ سارا جو ہے وہ فلاپ ہوا. تو اس طریقے سے دیکھیں تو ہماری ہسٹری پہ نظر ہی نہیں ہوتی. ہمیں ہر 2 سال بعد ہسٹری بھول جاتی ہے کہ 3 سال پہلے کیا ہوا تھا. قومیں جو ہے 100 سال پرانی ہسٹری جو ہے وہ یاد رکھتی ہیں. اور یہی چیز اسرائیل اور روس کی بھی ہے کہ ان کو ہسٹری کا پتہ ہے پاکستان نے جو رول پلے کیا انٹرنیشنل پالیٹکس میں ایک خاص قوت کے ساتھ مل کے، جس طرح کا ڈیسیپٹیو قسم کی ڈپلومیٹک پوزیشننگ اس نے لی. تو اس کی موجودگی میں یہ کوئی آسان نہیں ہے کسی بھی ملک کے لیے کہ وہ پاکستان پہ اعتبار کرے. سمپل بات.